بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، 2 دن پہلے ساہیوال کے مقام پر جو دلخراش واقعہ پیش آیا، ابھی تک اس کی باز گشت مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر سنائی دے رہی ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ انصاف کے اصول تک یا خدا نخواستہ پاکستانی عوام کے ہاتھ کوئی اور گرما گرم موضوع بحث آنے تک یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں گی۔ عوام الناس کا اس معاملے پر احتجاج جس بھی سطح پر چلایا جائے وہ بالکل متوقع ہے، بلکہ ہمارے دلوں کا درد ہے جو احتجاج کی صورت سامنے آ رہا ہے، اور یہ رد عمل جتنا بھی شدید ہو کم ہے۔ لیکن مجھے کل پرسوں سے جس امر پر شدید حیرت اور غم و غصہ بھی ہے وہ ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر کے پے در پے بیانات ہیں جو متاثرہ خاندان کی ہمدردی میں دے رہے ہیں۔ کبھی بلاول زرداری صاحب ہمیں دریائے نیل کے کنارے کتا بھوک سے مرنے کی ذمہ داری ریاست مدینہ کے حکمرانوں کو یاد دلاتے نظر آتے ہیں، اور کبھی حمزہ شہباز شریف صاحب بہرے حکمرانوں کو خوف خدا یاد دلاتے نظر آتے ہیں، اور کل تو یوں سمجھے حد ہی ہو گئی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے عندیہ دیا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے تک حکومت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ واہ حسرت! آئیں ایک معمولی سی جھلک ان اپوزیشن لیڈرز کے اپنے اپنے ادوار حکومت پہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا۔ زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل میرے بچپن کے بالکل ابتدائی چند سال کا واقعہ ہے، جو اس وقت بھی حالات حاضرہ سے دلچسپی ہونے کی وجہ سے ذہن پہ ایک انمٹ نقوش چھوڑ گیا تھا۔ 1996 کی بات ہے۔ بلاول زرداری کی والدہ ماجدہ اور مقتول مرتضیٰ بھٹو کی سگی بہن کے دور حکومت میں سندھ پولیس کے گھنڈوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ بلال زرداری صاحب، کیا آپ کے ماموں کی جان کی وقت دریائے فرات کے کنارے مرنے والے کتے سے بھی کم تر تھی کہ جس کے مجرمان کا حتمی تعین ہونے کے باوجود اس کے کہ آپ کی والدہ محترمہ خود اس وقت بھی مسند اقتدار پر براجمان تھیں اور اس کے بعد بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مطمئن رہیں، لیکن ان سب قاتلوں کو بری کر دیا گیا۔ خود محترمہ بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، اور آپ کے والد محترمہ ہمدردی کا ووٹ بٹور کر نہ صرف آپ کی پارٹی کو برسر اقتدار لے آئے بلکہ خود بھی 5 سال صدر پاکستان رہے۔ آپ نے ان سے سوال نہیں اٹھایا کہ ابا جان، دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جاتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو جوابدہ تصور کرتے تھے، تو میری ماں کے قاتلوں کو کب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ حمل کیس تو ابھی بھی بالکل کل کی بات ہے، ابھی تک کبھی کبھار میڈیا پہ اس کیس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ 5 ماہ گزر گئے۔ بلاول زرداری صاحب سندھ پولیس کے اہلکاروں کے ہاتھوں جان کی بازی ہارنے والی اس معصوم بچی کے لیے آپ نے حکومت میں رہتے ہوئے کیا کیا؟ نقیب اللہ مسعود کو شہید ہوئے پورا سال گزر گیا۔ سندھ پولیس کے بہادر سپوت راؤ انور کو کس طرح سندھ کی حکومت نے تحفظ نہیں دیا۔ نقیب اللہ کے لواحقین آج بھی انصاف کے لیے در بدر ہیں، اور راؤ انور آج بھی دھڑلے کے ساتھ کسی بھی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکاری ہے۔ بلاول زرداری صاحب، نقیب اللہ بھی اپنے خاندان اور بچوں کے لیے خلیل ہی تھا۔ ادھر پنجاب میں آئیں تو ایک ماڈل ٹاؤن سانیہ کو لے لیجئے، دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ 14 بے گناہ معصوم شہری پولیس گردی کا شکار ہوئے، ایک حاملہ خاتون سمیت 14 لوگ جان کی بازی ہار گئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ لوگوں کی املاک ان کے ایک گلو بٹ نے دیکھتے ہی دیکھتے تاخت و تارج کر دیں۔ کئی گھنٹوں تک یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا رہا۔ میڈیا والے ٹی وی پر اور اپوزیشن رہنما اسمبلی کے فلور پر چلاتے رہے کہ یہ ظلم روکو، لیکن اس وقت کے وزیر قانون صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ شر پسند لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے، ان سے اسی طرح نمٹا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب، اس وقت آپ پنجاب کے سب سے بااختیار عہدے پر مطمئن تھے، آپ تو اس وقت سے اب تک اس واقعے پر چین کی نیند سو رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب، آپ بھی اس وقت اپنے والد محترم کو جھنجھوڑ کے ان کو خوف خدا یاد کرواتے نظر نہیں آئے،
میں ہرگز حکومت کے اس صحنے کے وقوع پذیر ہونے سے لے کر اب تک کے رویے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی یہ تاثر لے کہ میں اس وقت تک حکومتی اہلکاروں کے رویوں اور اقدامات سے مطمئن ہوں۔ ہرگز نہیں۔ جو کچھ اس صحنے کے وقوع پذیر ہونے کے دوران ہوتا رہا یا جو جھک ابھی تک ہمارے وزرائے اور حکومتی کرندے مار رہے ہیں، اس سے کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان واقعات کو دہرانے کا مقصد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کا انتخابی نعرہ دو نہیں ایک پاکستان یاد دلانا ہے۔ پرانے پاکستان میں تو ہم نے آج تک کسی بااثر شخص کو کسی کمزور کے مقابلے میں سزا ہوتے نہیں دیکھی۔ آج یہ معاملہ آپ کی حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان بنانے میں آپ کس حد تک مخلص ہیں۔ کل تک جو کچھ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر حکومت وقت کے ساتھ کرتے رہے تھے، وہی آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ بھی وہی عمل دہرائیں گے جو آپ سے پہلے والے حکمران ایسے مواقع پہ کرتے آئے ہیں، یا کوئی نئی مثال قائم کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے، مجھے اس کا متبادل اردو میں نہیں مل سکا، کہ چھج نے چھانی نو کیڑا مینا مارنا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاست اور اقتدار کے حمام میں سبھی ننگے ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بجائے، اپنے ننگ کو چھپانے کی بجائے دوسروں کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں، تو یہ یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں میں ضمیر نامی چیز مردہ ہو چکی ہے۔ میری ایک بہت پیاری فیس بک فرینڈ نے چند دن پہلے ایک بہت خوبصورت بات پوسٹ کی تھی۔ اس پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ ہمت ہے تو اپنا سچ لکھیے، دوسروں کا نہیں۔